ہم چونکہ بات کریں ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں اب حکیم نصر اللہ گوندل صاحب، معروف ماہر طب ہیں، ملاقات ان سے بھی رہتی ہیں اور اچھی ان سے گفتگو ہو کے جو سیکھنے کو بات ملتی ہے اس کو ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے جی۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ سفر میں تھے آپ، اردو والا سفر؟ جی بالکل بالکل، اور اس میں تھوڑا سا پھر آپ کو پتہ ہے بس وہ رش کی وجہ سے پھر تھوڑا معاملات تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ اینی وے ٹھیک ہے سر، ہم آپ کے آنے سے پہلے بی سی پہ بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رانا جواد اصغر موجود تھے۔ فرمائیے گا جو طب میں جگر کی بیماریوں کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، طب یونانی جو ہے نا ہمارا جو معروف طریقہ علاج ہے پاکستان میں جی، اور انڈیا میں آیورویدک، یہ تقریباً ملتا جلتا ایک طریقہ علاج ہے اور یہ صدیوں پرانا طریقہ علاج ہے۔ اور جگر کے جو امراض ہیں، جگر کی جو تشخیص ہے اور جگر کے بارے میں جو غذائی ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے طب کے اندر، جی، وہ بڑی اہم اور بڑی خوبصورت اور زبردست ہے، کیونکہ جب ہم مرض کو پہچان لیں تو پھر اس کا علاج غذا اور دوائی سے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو طب میں جگر جو ہمارا لیور ہے، بیسیکلی اس کا پورا ایک سسٹم بھی سمجھایا گیا ہے اور اس کا تشخیص اور علاج بھی مکمل طور پر بتائی گئی ہے۔ تو جب سے کیونکہ یہ غذا میں مصنوعی چیزیں شامل ہوئی ہیں تو اس وقت سے جگر کے امراض زیادہ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ جگر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک آرگن بنایا ہے کہ جس کے میں مثال کے طور پہ نا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس کے 3 بڑے فنکشن ہیں۔ یہ وزیر خارجہ بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہے اور وزیر دفاع بھی ہے۔ اچھا، 3 ذمہ داریاں اس کے پاس؟ 3 ذمہ داریاں ہیں، یعنی آپ کی باڈی کو جو ہم فوڈ لیتے ہیں وہ انرجی پروڈیوس بھی جگر کرتا ہے اور پھر اس کو جو پروسیس کرنا ہوتا ہے وہ بھی سارا جگر کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی زہریلی چیز ہم کھا لیتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں یا فوڈ میں ایسی ناقص چیزیں چلی جاتی ہیں تو ان کو جو میٹابولزم کر کے اور سارا ان کا سسٹم، یعنی ان کے اندر جو زہریلی اثرات ہیں ان کو ختم کر کے فلٹر کر کے آگے فلٹر کر کے باڈی کو پروڈیوس کرتا ہے۔ اور سب سے جو بڑی جگر کی ذمہ داری ہے یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر ایسی چیزیں باڈی میں چلی جائیں جو نقصان دہ ہیں جسم کے لیے تو ان کو نکالنے کی، ان کو جو زہریلی چیزیں ہیں ان کو پروسیس کر کے ان کو جسم سے نکالنے کے لیے بھی یہ جگر ہی کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آرگن کو بنایا بھی اسی انداز سے ہے کہ سب سے جو بڑا گلینڈ ہے باڈی کے اندر وہ بھی جگر ہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پھر ہم کیونکہ جب مریضوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ جب ہم بتاتے ہیں نا کہ جو کلیجہ ہے بیسیکلی اسی کو لیور کہتے ہیں، تو یہ جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، اندر جو گلینڈز ہیں نا ان کے اندر۔ اور ایک ہیومن جوان جو آدمی ہے، ایک بندہ، اس کے اندر اس کا 1200 سے 1500 گرام کا وزن ہوتا ہے، یعنی 1.5 کلو کا یہ ایک آرگن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ جسم کے اندر اپنی پوری ڈیوٹی سارے انجام دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کی جو بڑی چیز ہے کہ اگر یہ اس کا کوئی پارٹ خراب ہو جائے، یعنی 25%، 50%، 75% بھی، پھر بھی یہ اپنی ساری ڈیوٹی اور کام کرتا رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو لیور آج کل جو جدید میڈیکل سائنس میں لیور ٹرانسپلانٹ کی ایک جو ٹیکنیک آئی ہے کہ اگر 25% جگر وہ بچ جائے، باقی کو کاٹ بھی دیا جائے تو وہ 4 ہفتوں میں ری گروتھ ہو کے دوبارہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ یہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست کا ٹرانسپلانٹ تھا تو اس سے ہم ملے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری جو ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی تو بڑی تفصیل سے باتیں ہوئی کہ جو جگر میں وینز ہوتی ہیں نا، جب جگر گروتھ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ پورا سسٹم گروتھ کرتا ہے۔
وہ وینز اندر ہاں جی ہر چیز اور پورا ایک نظام ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ٹرانسپلانٹ بھی چل رہا ہے. تو اس لیے جتنا یہ اہم پرزہ ہے جسم کا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورت اس کی تخلیق کی ہے اور جتنی بڑی اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو آج کی ہماری اس جو سیٹنگ ہے اس میں ہم یہی ناظرین کو اور سامعین کو بتائیں گے کہ اس کی کیئر بھی کتنی ضروری ہے، اور اس کو سنبھالنا، اس کو بہترین طریقے سے جو اللہ نے اس کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس کو اپنی زندگی میں چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم ذمہ داری کس طرح صحیح نبھا سکتے ہیں آج اسی کو ہم انشاءاللہ آگے ٹھیک. اچھا پھر اسی ضمن میں فرمائے گا کہ مجموعی صحت کے سلسلے میں اگر ہم کمپلیٹ بات کر لیں تو یونانی طب جگر کی صحت کو کیسے دیکھتی ہے؟ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، اگر حصہ زیادہ تر خراب ہو جائے 25% بھی رہ جائے تو وہ گرو کر سکتا ہے، نارمل حالت میں آ سکتا ہے، اور صرف 4 ہفتوں میں گرو 4 ہفتوں میں کر سکتا ہے. تو فرمائے گا یونانی طب میں جو جگر کی صحت ہے وہ کیسے دیکھی جاتی ہے؟ ہاں جی، طب یونانی میں سب سے جو بڑی چیز ہے نا وہ ہے کہ علاج بالغذا کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. یعنی بنیادی کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے یہ پرزہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جب لگاتار ہم ناقص فوڈ باڈی کو دیں گے اور ایسی چیزیں جن میں کیمیکل کی مقدار زیادہ ہو، یا پانی جو ہم زیادہ مقدار میں پیتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز، بعض جگہ پہ پانی ایسا آتا ہے جس میں زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں فنگس ہوتی ہے، آرسینک ایک زہریلی چیز ہے، وہ اس کی ملاوٹ ہوتی ہے. یعنی وہ بنیادی فوڈ کے اندر ایسی چیزیں جو انتہائی ناقص ہیں ان کی وجہ سے یہ متاثر ہوتا ہے. اور پھر طب یونانی یا جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس کا بیسک نظریہ تشخیص کے حساب سے تو سیم ہے کہ اس کی خرابی کے اسباب کیا ہیں، لیکن علاج میں جا کے طب یونانی کا بڑا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ اس کو صحیح کرنے میں بھی 75% غذا کی کردار. اچھا، یعنی دوائیوں پہ کم انحصار کیا جاتا ہے، غذا پہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے. طب یونانی ہے ہی یہ. ہاں جی، طب یونانی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر اصل میں جو تھوڑا آج کل کیونکہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے زیادہ ہماری جو بات چیت چلے گی، تو طب میں بھی اسی کو ہیپا کیونکہ جگر کو کہتے ہیں، ٹائٹس سوزش کو کہتے ہیں. یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سوزش جگر. تو جگر کی سوزش، جگر کی ورم، جگر کا سکڑنا، یعنی یہ ساری طب یونانی میں باقاعدہ تشخیص اور تجویز شدہ امراض ہیں. یعنی یہ صدیوں سے ان کا پورا مکمل علاج معالجہ چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب جگر میں سکیڑ ہوگا، جگر میں سوزش ہوگی، تو جگر کے اپنے جو انزائم ہیں جن کو ہم LFTs آج جدید میڈیکل سائنس میں جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ جب ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نالیوں میں سکیڑ ہو جاتا ہے. تو طب یونانی کا نظریہ یہ ہے، بلکہ یہ فطرت کا بھی یہی اصول ہے کہ جو چیز رک جائے کسی جگہ پہ اور وہ رکنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد متفن ہو جاتی ہے، جیسے پانی بھی رک جائے اس کے اندر بو پیدا ہو جائے گی، پھر اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ایک سڑان سی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح جب جگر کے اندر سوزش کی وجہ سے سکیڑ پیدا ہوگا تو جو بریک وینز ہیں ان میں جو وہ لیکوڈ بائل کی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی 1200 سے 1500 ml روزانہ وہ بائل کی پروڈکشن کرتا ہے لیور، جو ہمارے ہاضمے کے لیے، ہماری جو فیٹ ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، کولیسٹرول کو مینٹین کرنے کے لیے، باڈی کے باقی جو سسٹم ہے خون کے قوام کو ٹھیک رکھنے کے لیے، وہ ایک بہت بڑی ایک انزائم ہے جو جگر پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان میں سے کسی چیز کو بھی جب وہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو سدہ جگر کے نام سے اس کی ہماری تشخیص ہے کہ وہ رکاوٹ کے بعد اس میں جو تعفن پیدا ہوگا، تعفن کے بعد جو اگلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے زہر. یعنی جو بھی چیز کھانے میں جب تعفن بن جاتا ہے کچھ عرصے بعد اس میں جو بو کے بعد چیز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم زہر بولتے ہیں. تو زہر بیسیکلی جو وائرس آگے آج کل تشخیص ہوتی ہے نا، تو وائرس بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے زہر. اچھا. وہ زہریلا مواد ہی آگے جا کے پھر جگر کے ٹیکسچر کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آج کل کیونکہ میں بھی لاہور میں بھی پریکٹس کرتا ہوں، منڈی باؤدین میں بھی ہم نے لاکھوں مریض چیک کیے جن میں سے ہزاروں کی تعداد میں اسپیشلی جگر کے مریض ہم نے دیکھے ہیں. تو جگر کے امراض میں لاہور میں تو میں حیران ہوں کہ میرا خیال ہے 5واں بندہ جگر کا مریض ہے.
اور اسپیشلی لیور فیٹی تو ایسے ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک عام سی بیماری سمجھ لیا. فیٹی لیور ہے جی. ہاں فیٹی لیور ہے, یعنی کیا جب ریزن ہے؟ ہاں اسی کو کیونکہ ہم آج زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اس سے جگر کے امراض کی بنیادی جو سٹیج ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کو کیور نہ کیا جائے, مینج نہ کیا جائے, تو پھر آگے اسی لیور فیٹی سے لیور سریٹک ہو جائے گا, جگر میں سوزش بڑھتی جائے گی, جگر سکڑ جائے گا, پھر اس میں مریض کے پاس بعض دفعہ آپشن ہی کو نہیں رہتی سوائے ٹرانسپلانٹ کے. اچھا سر, چونکہ لاہور کا ذکر آ گیا جی تو آپ نے جو ایکسپیرینس کی کیا وجہ ہے لاہور میں کیوں اس میں نا یہ بڑی ایک نا واضح سی ایک چیز ہے جس کو سامعین اور ناظرین ہم یہ اگر وہ سن رہے ہیں تو کہیں گے اس بات کو غور سے سنیں کہ اگر اس ایک پوائنٹ کو سمجھ لیا جائے نا تو میرا خیال ہے 90% جگر کے امراض پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 90% مینز کے جو ہمارے لائف سٹائل اور غذا کی وجہ سے ہی جگر خراب ہوتا ہے. پہلے صدی میں نا اس صدی سے پہلی صدی میں جگر کے امراض تھوڑے ہوتے تھے, بہت کم تھے جی. اور اس میں ایک سب سے بڑی جو جگر کی مرض سمجھی جاتی تھی وہ الکولک لیور فیٹی تھا. الکولک, شراب کا استعمال. ہاں جی, یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے پینے کی وجہ سے جگر خراب ہوتا تھا کیونکہ اس کو بار بار پروسیس کرنے سے لیور کا فنکشن. اور فیٹی لیور جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا, طب میں اس کو کہتے ہیں ذوف جگر. ذوف جگر یعنی جگر کے فنکشن کا کمزور ہو جانا. کمزور ہونا. ہاں ٹھیک ہے. تو فیٹی لیور پھر جدید میڈیکل سائنس میں اس کی جو تشخیص میں بولتے ہیں. تو اب اس کے اسباب میں ابھی تو بڑی واضح چیزیں آ گئی ہیں کہ سب سے جو اہم اور بڑی چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے, اگر اس ایک چیز کو لوگ سمجھ لیں اور اس پہ کنٹرول کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کا جگر محفوظ بھی ہوگا اور وہ بہترین ورکنگ کرے گا. اور جب تک بندے کی اللہ نے زندگی لکھی ہے یہ مرض کم از کم اس کو نہیں. یہ لاہور کا ذکر کر رہے ہیں آپ یا اوور آل سب کے لیے؟ آپ نہیں, یہ پوری اوور آل ہے, لیکن لاہور میں کیونکہ تھوڑا اس میں کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگوں کی لائف مصروف زیادہ ہے, تھوڑی دوڑ زیادہ لگی بڑے شہروں میں, ہر بندہ بڑے شہروں میں. ہاں جی, اور مصروفیات کی وجہ سے کچھ سستیاں ہوتی ہیں بندے کی کہ جن کے سائیڈ افیکٹ میں پھر یہ چیزیں آتی ہیں. وہ کیا چیزیں کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جو انسان کو فوڈ میں انرجی کے لیے چاہیے وہ 3 چیزیں ہیں جی. اکثر پہلے بھی ہمارا ذکر ہوا اس بات پہ. ایک ہمیں چاہیے کہ جو اندر کے نظام کو چلانے کے لیے بطور انرجی وہ گڈ فیٹ, اور دوسری چیز ہے پروٹین, اور تیسری چیز ہے کاربوہائیڈریٹس. اب یہ 3 جو انرجی سورس ہیں باڈی کو چلانے کے لیے, اس میں جو پہلے نمبر پہ کاربوہائیڈریٹس کو اگر ہم رکھتے ہیں, یہ ان لوگوں کا فوڈ ہے جو لیبر ورکنگ کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں, یا پھر ایسا بندہ کہ جو پراپر فزیکلی ورک آؤٹ کرتا ہے, جم چلے گئے. اب وہ تو اس فوڈ کو اگر لے گا تو کیونکہ اس کا ایک پورا باڈی میں جا کے جو نظام ہضم ہے یا لیور میٹابولائز کر رہا ہوتا ہے فوڈ کو, تو سب سے زیادہ زور جگر کا اس کو ڈائجسٹ کرنے میں لگتا ہے, کاربس کو, کاربوہائیڈریٹس کو. ہاں جی, کیونکہ جب ہم غذا میں کارب لیں گے تو سب سے پہلے ہمارے اسٹامک میں جا کے وہ کارب چینج ہو جائیں گے آپ کے گلوکوز میں. اب گلوکوز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے پھر لیور سے انسولین ان میں آئے گی تو اس سے بن جائے گی فیٹ. اب وہ فیٹ کو اگر آپ ڈائجسٹ نہیں کریں گے, آپ ورک آؤٹ نہیں کریں گے, کوئی گیم نہیں کریں گے, کوئی ایسی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کہ وہ پراپر جزو بدن بن جائے, لیور کو سپورٹ نہیں دیں گے, تو جگر اس کو سٹور کر دے گا گلائکوجن سٹور میں, مختلف پاکٹس میں چلا جائے گا, آپ کے سٹمک پہ, فیس پہ. ہاں, وہ پہلے یعنی گلائکوجن سٹور جب بھر جائے گا تو اوور فلو کرے گا تو پھر وہ آگے بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جگر تھک جائے گا اس کو سٹور کر کر کے, وہ بھر جائے گا تو آگے ہضم نہیں ہو رہا ہوگا اور ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ جو کارب کی زیادہ مقدار ہے آخر پہ جا کے یہ آپ کے جگر کو فیٹی یعنی اس کو ذوف کر دے گی, فیٹی کر دے گی. اب جیسے ہی وہ جگر میں چربی بھرے گی تو آپ کا 2-3 اس سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک تو وہ جگر کا اپنا فنکشن سارا متاثر ہوگا, دوسرا آپ کے جسم میں موٹاپا آنا شروع ہو جائے گا, تیسرا پھر وہ جو فیٹ ہے وہ سٹور ہو رہی ہے وہ انرجی میں چینج ہی نہیں ہو رہی, تو اس سے انسولین بار بار جو سکریش ہو رہی ہوتی ہے, تو اس سے پھر ایک بڑی لمبی لسٹ بیماریوں کی شروع ہو جاتی ہے
جس میں پھر آگے جا کے انسولین ریزسٹنس، انسولین کی جو وہ بلاکج ہو جاتی ہے فیٹ کی وجہ سے، پھر موٹاپا تو آ ہی گیا، آگے آپ کے لپڈ پروفائل اب نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر خون گاڑے کی وجہ سے دل کا زور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، اس کو پمپ کرنے کے لیے دل کے مسل کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب خون گاڑا ہوگا تو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کڈنی پہ لوڈ پڑ جاتا ہے، پھر سب سے بڑی اس میں آج کل جو پاکستان میں 80% شوگر کے مریض ہیں، ٹائپ 2 کے مریض ہیں، یہ ریئل شوگر نہیں ہے، بیسیکلی یہ بھی فیٹی لیور کے بعد ہی ہمارے لائف سٹائل اور ناقص فوڈ اور فوڈ کی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، جو حکیم صاحب نے بتایا سمجھ یہ آئی کہ چونکہ جو بڑے شہر ہیں یہاں پہ زندگی بڑی سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے، ہم رات کو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، کوئی جنک کھا لیتے ہیں، اس میں بیٹھے اصل کھا میں لیتے ایک ہیں۔ بڑی چیز جو سمجھنے والی ہے نا، کار میں بھی پھر ترتیب خراب ہے نا، کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے بیسیکلی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بلکہ مریضوں سے بھی ڈسکس ہوتی ہے، کہ ہم فوڈ لے رہے ہیں 50 سال پہلے والا، یعنی اسی ترتیب سے ہم صبح بھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، شام کو بھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو بھی چاول یا روٹی میں سے باقی جو چیزیں کھاتے ہیں ہم وہ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور وہ اگر ہم اس کو صبح سے شام تک کیلکولیٹ کریں گے تو ہماری دن کی جو کھانے کی روٹین ہوگی اس میں 70% سے زیادہ کارب بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ صبح ناشتے میں کیا ہے جی، بریڈ ہے، گندم کارب ہیں، اگر اس سے ہم ہٹتے ہیں پراٹھا ہے جی، گندم ہے، کارب ہے، پھر اس سے ہٹتے ہیں وہ ساتھ چائے ہے، چائے میں پھر دودھ اور چینی ہے، اس میں کارب ہیں، دوپہر کو آ جاتے ہیں بریانی کی پلیٹ ہے، ساتھ چلو اس سے بچ جاتے ہیں تو پھر دوسری کوئی نہ کوئی ایسی آپشن بنتی ہے کہ چلو روٹی سالن ہے، روٹی کی مقدار ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، سالن میں اس کو روٹی کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر شام میں بھی ایسی بریانی کی پلیٹ ہے یا فاسٹ فوڈ ہو یا اس میں کوئی بھی جیسے شاورما، برگر، پیزا، سب میں 3 چیزیں تو ہر فاسٹ فوڈ کی بیسک انگریڈینٹس ہیں، چینی ہے، میدا ہے، اور گھی جو فیٹ ہے وہ بھی ناقص ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بلینڈ ہی ایسا بن جاتا ہے کہ جو شوگری اور کارب کی صورت میں لیور کے لیے میٹابولائز کرنا ایک اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے، جو بار بار ہم دیتے جاتے ہیں، جگر خراب ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ ہیلدی ڈائٹ کے حوالے سے بتا دیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم 50 سال پہلے والی ڈائٹ لے رہے ہیں لیکن ہم آج کے دور میں رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ میں چاہوں گا چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں، کوئک آنسر، کوئک کویسچن والا، تاکہ زیادہ لوگوں کو سمجھ لگ سکے۔ یہ فرمائیے گا کہ کون سی غذا لینی چاہیے پھر؟ سب سے بڑی جو اس میں چیز ہے نا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بس اپنی پلیٹر ایسا بنائیں جی کہ جس میں کارب آپ کے 30% ہوں، اگر آپ لیبر ورک نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ کا جو لائف سٹائل ہے، میرا لائف سٹائل ہے، ہم نے سٹنگ کرنی ہے، بیٹھنا ہے، لوگ اے سی کے اندر ہیں، گاڑی میں بھی اے سی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو، میں ایسے کو بھی جانتا ہوں، وہ اتنی بھی انرجی اپنی نہیں لگاتے کہ ان کی وہ گاڑی کی ونڈو بھی یا کہ ملازم کھولتا ہے، اور لفٹ میں بیٹھتے ہیں، دفتر میں جاتے، دفتر سے اٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کے لیے وہ آگے ملازم کھڑا ہے، بہت نقصان دہ ہے، وہ اندر سیٹنگ ہے، آگے بیڈ روم میں جا کے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا، تھوڑا ٹی وی دیکھا اور لیٹ گئے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے تو اپنے ساتھ ظلم ہے کہ اگر وہ کارب لے رہے ہیں۔ اگر ایک نارمل لائف سٹائل والا بندہ وہ اپنے پلیٹر میں 30% کارب لے اور اس میں 50% آپ ایسی چیزیں لیں کہ جن کے اندر پروٹین ہو اور گڈ فائبر ہو، جیسے فروٹس کی مقدار تھوڑی رکھ لیں، اس میں سلاد کی مقدار رکھ لیں، اس میں پھر کچھ ساتھ ایسی چیزیں ملا لیں جن میں پروٹین ہو، کہ جیسے گوشت سٹیم ہو یا ابلا ہوا ہو یا وہ اچھی طرح پکا ہوا ہو، یعنی یہ ایک مکس پلیٹر کہ جس میں 70% یہ فروٹ، سلاد اور میٹ ہو، یا اگر کوئی گوشت افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ چنے بھی ابلے ہوئے ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ لوبیا رکھ سکتا ہے، بھنے ہوئے رکھ سکتے ہیں، نہیں پکے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ گلے ہوئے ہوں گے تو وہ اس کو ہضم کرنا آسان ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مہنگی چیزیں آپ، کیونکہ ہمیں وہ آتا رہتا ہے نا، ڈسکشن ہوتی ہے کہ صاحب یہ کیسے ہم افورڈ کریں گے، صرف مینج کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم وہ روٹی کو اگر سستا فوڈ لے کے اپنی زندگی میں اس کو اگر 70% کھاتے رہیں گے تو وہ جو بچت ہم کریں گے وہ پھر دوائیوں پہ لگ جائے گی۔
یعنی اگر گوشت نہیں افورڈیبل تو دالیں تو ہیں، پروٹین سورس تو اور چیزوں سے بھی مل جاتا ہے، چنے تو ہیں، بلیک چنے پاکستان میں بڑے سستے مل جاتے ہیں، تو بہترین ہے کہ پروٹین سورس آپ لے لیں۔ اس میں یعنی 70% آپ پورشن لیں پروٹین، گڈ فیٹ اور سلاد اور فروٹس کا، ٹھیک ہے، اور 30% اپنا پورشن رکھیں کارب کا، جس میں چاول ہیں یا روٹی ہے، یہ چیزیں۔ لیکن جو ایسے کارب ہیں جیسے چینی کی صورت میں، کیونکہ یہ 100% کارب ہیں اور اس میں پھر کیمیکل بھی مکسنگ ہے، 3-4 چمچ ایک وہ آپ کافی میں یا چائے میں ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنا اس سے خطرناک ہے؟ بڑی خطرناک چیز ہے نا آج کل، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نا ایک ایڈکشن ہو گئی ہے کولا ڈرنک کی، جی، یعنی کھانے کے ساتھ اگر بوتل نہ ہو تو وہ کالی ان کا ایسے نیلی پیلی لگتا ہے سفید کوئی بھی بوتل کچھ ہوتا نہیں۔ اس میں سب سے جو ناقص چیز ہے وہ چینی ہے۔ اور میں ناظرین کو ایک بڑی دلچسپ بات بتا دوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے لیکن اس لیے، میرا ایک دوست ہے وہ ایک شوگر مل کا مالک ہے، اس نے مجھے حیران کن بات بتائی کہ میری جو کلونی ہے نا یعنی شوگر مل کے جو لیبر ہے، ان میں سے ایک بندہ بھی چینی نہیں کھاتا، اور شوگر مل کا مالک کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں چینی استعمال نہیں ہوتی۔ میں بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے؟ وہ کہتا ہے جی جو اس میں وائٹ کرنے کے لیے نا ایک کیمیکل ہم ڈالتے ہیں، وہ اتنا خطرناک ہے کہ خود وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب اس کی ویسٹیج پانی کی جاتی ہے نا، اگر وہ کسی زمین کو لگ جائے تو 10 سال ادھر فصل نہیں اگتی، اگر کوئی جانور اس پانی کو چکھ لے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو میں نے ایک اور بڑا سوال کیا کہ پھر آپ ایسے ہی اس کو براؤن شوگر لوگوں کو کیوں نہیں دیتے، جی، تو اس کو وائٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہنس کے کہتا ہے حکیم صاحب لوگ کھاندے ہی چٹی چیز، انہوں نے چٹیاں چیزیں پسند کرتے ہیں، وہ براؤن شوگر اگر ہم بنائیں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو ہم کیسے بیچیں گے؟ شکر اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ شکر اور گڑ اس کا بہترین نعم البدل ہے، جس میں کم از کم کیمیکل نہیں، کارب تو ہیں لیکن وہ تھوڑی مقدار میں کھا لیں، تو ایک چیز جو کیمیکل ہے اس سے تو ہم بچیں گے نا۔ ڈاکٹر حکیم صاحب، میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ آپ شوگر چھوڑیں، زیادہ نہیں 2-3 ویک چھوڑ کے دیکھ لیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو اتنی ہیلدی پوزیٹیو چینج فیل ہوتی ہے، اصل میں جگر خوش ہوتا ہے نا، خوش ہو جائے، آپ ہیلدی فیل میرے کرتے ہیں۔ دوست ہیں وہ ڈاکٹر صاحب PhD ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جگر کو خوش رکھیں گے وہ آپ کو خوش رکھے گا۔ خوش رکھے، بڑی کامن سی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ہم تو بلکہ اپنے گھر میں اب چینی بین کر چکے ہیں جی، ہم تو شکر پہ آ چکے ہیں۔ نہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، بنیادی ہے، اس میں ہمیں چیزوں کی نا اس کی بیوٹی، خوبصورت پیکنگ اور خوبصورت اشتہارات، ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ خوبصورت پیکنگ میں زہر مل رہا ہو تو اسے اجتناب ہی کرنا چاہیے، بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ فرمائیں کہ ایسی جڑی بوٹیاں یا پودے جو روایتی طور پر جگر کے فعال کو سہارا دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نارمل جو تو چیزیں، آج میں نا ایک بڑی ناظرین کو خوبصورت بات بتاؤں گا، کیونکہ میرا اس پہ کافی الحمدللہ تجربہ ہے کہ ہزاروں مریض کی رپورٹس ہیں ہمارے پاس جن کا ہم نے نیچر سے علاج کر کے ہیپاٹائٹس کی بنیاد سے لے کے، یعنی جو بنیادی سوزش ہوتی ہے نا اس سے لے کے لیور کارسینوما تک ہم نے کیور کیا ہے۔ میرے پاس ابھی بھی موبائل میں رپورٹس ہیں کہ جو ہم نے لیور کینسر کے مریض نیچر سے ٹھیک کیے ہیں، یعنی جن کا الفا فیٹو پروٹین وہ اتنا ہائی تھا، اندر وہ پورا ان کا کینسر ڈیولپ ہو چکا تھا، اندر فائبرائڈ بنا ہوا تھا، اور لیور کا جو پراپر یعنی اسکیڈ کی کیفیت تھی وہ نیچر سے ہم نے ٹھیک کی ہے۔ کس طرح؟ تو اس میں نا ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، علماء کرام اس کو سمجھ لیں گے، ہم لمبی حدیث ہے مختصر بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، پیٹ میں پانی تھا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ جب میں نے حدیث پڑھی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جگر کی آخری سٹیج ہے، کیونکہ میں طبیب تھا کہ جب پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے پہلے تو پھر اس کا علاج بھی صحیح نہیں ہوتا تھا، یہ آخری سٹیج سمجھ کے لوگ بس دعائیں شعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے، اچھا، پوری ریسرچ نہیں تھی، تو پنجابی میں کہتے تھے اب پڑ پانی پہ گیا ہے تو پتہ نہیں انہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پانی والی آخری سٹیج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج تجویز کیا کہ وہ گاؤں سے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنیاں دیں، اور اس میں ایک بڑی ایک نا باریک سی حکمت والی بات تھی جو مجھے سمجھ آئی، اور اس پہ میں نے عمل بھی کیا الحمدللہ، اس سے مجھے بڑی کامیابی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ اونٹنیاں جنگل میں لے جاؤ اور وہاں جا کے ان کا دودھ پیو، اور انہوں نے جنگل میں لے جا کے وہ اونٹنیوں کا دودھ پیا تو حدیث کے الفاظ ہیں ان کے پیٹ سے ٹھیک ہو گئے۔ وہ لمبی حدیث ہے، پھر وہ اونٹنیاں لے گئے، شاید ان میں شفا ہے۔ تو خیر مختصر یہ کہ اس میں ایک باریکی والا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اونٹنیوں کو جنگل میں لے جاؤ، ادھر بھی پیا جا سکتا تھا۔
تو یہ مدینہ کے آس پاس نا میں عمرے پہ گیا تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ جنگل میں لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو اس کا یہ معنی تھا کہ ادھر جو وہ فوڈ کھائیں گی نا اونٹنیاں، اس سے ان کے دودھ میں جو اثرات آئیں گے وہ اس بیماری کا علاج ہے. وہ جڑی بوٹیاں اثر انداز ہوں گی اس. ہاں جی، وہ ہم نے ادھر میرے دوست تھے مدینہ شریف میں، ان کو ہم ساتھ لے کے کافی 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آبادی ختم ہوئی تو جدھر وہ جنگل تھا نا ادھر ایک ہی بوٹی تھی جو جنگل کی طرح پھیلی ہوئی تھی. تو عرب لوگ اس کو کہتے ہیں اشوک الجمل. اچھا. اشوک عربی میں جڑی بوٹی کو کہتے ہیں اور جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کی پسندیدہ جھاڑی. تو یہ جو اشوک الجمل تھی نا اس کا ہم نے پھر اپنی زبان میں ترجمہ کیا، دیکھا بھی، ادھر بھی ہم نے دیکھا ہوا تھا اس کو، اس سے ملتی جلتی ایک جڑی بوٹی کو، اس کو طب میں کہتے ہیں اونٹ کٹارا. اچھا، نام پھر اس سے ہی ملتا ہے؟ پھر بھی اس سے ملتا ہے. ہاں جی، طب یونانی میں بھی یہی نام ہے. اچھا. اور جدید میڈیکل سائنس میں اس کو ملک تھسلٹ کہتے ہیں، ملک تھسل. اچھا. تو اب دنیا میں حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے یہ علاج تجویز کیا تھا، آج دنیا کی جتنی میڈیکل سائنس ہے وہ ساری ریسرچ کے بعد اگر کوئی جگر کی سپورٹڈ میڈیسن بنا سکی ہے تو وہ ایک ہی بنائی ہے انہوں نے، سلی میرین. اور وہ سلی میرین کی جو سورس آف جو کلیکشن تھا، فارمولیشن اس کی، ہاں جی، وہ بھی پیچھے ملک تھسل ہی تھا، وہ اشوک الجمل تھی اور وہ اونٹ کٹارا ہے، اسی سے ایکسٹریکٹ ہوئی. یہ ایک ہی ابھی تک پوری دنیا میں دوائی ہے جو جگر کی سپورٹڈ ہے. تو میں اس کا نا وہ سیڈ لے کے آیا جی. ہم نے اس کا ٹمپریچر چیک کر کے اس جگہ کا، ادھر کا دریا جہلم کے کنارے ہم نے اس بوٹی کو لگایا. تو اللہ کے فضل سے وہ اس کا جوشاندہ، اس کا خساندہ، اس کے کیپسولز، اس کی سیرپ جس فارم میں بھی دیا ہے تو جگر کی پہلی سٹیج سے آخری سٹیج تک یہ مکمل کام کرتی ہے. بیوٹیفل. بڑے امید کا پیغام بھی دے دیا آپ نے آخر میں، چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے تو یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو احتیاط کریں، اپنے جگر کو خوش رکھیں، اور اگر کوئی ایسا عارضہ ہو، میں اگر ٹائم ہے تو فارمولیشن بتا دوں جو گھر میں لوگ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں نا 3 چیزیں ہیں، ہلدی، جی، ملٹھی اور سونف. جی. یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ہماری طب میں ہر دواخانے میں ہر طبیب بناتا ہے، ہر حکیم سے بھی مل سکتی ہیں، پنساری سے لے کے خود بھی گھر ان کو گرینڈ کرنا ہے، کوئی اس میں بڑی سائنس نہیں ہے. یہ ہلدی نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، ملٹھی نیچرل اینٹی وائرل ہے، سونف یہ آپ کے میٹابولک سسٹم کو پورا سپورٹ کرتی ہے اور نظام ہضم کو بہترین کر دیتی ہے. یہ جس گھر میں بھی کوئی معدے کا مریض ہو، جگر کا مریض ہو، جگر کی سوزش ہو، معدے کی سوزش ہو، آنتوں کی سوزش ہو، یعنی میٹابولک سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے بس یہ ایک فارمولہ ہر وقت گھر میں بنا کے رکھیں. جب جلن ہو رہی ہو، تیزابیت بن جائے اور آپ کے پیٹ میں گیس ہو، لیور صحیح کام نہ کر رہا ہو، سوزش محسوس ہو، تو اینٹی بائیوٹک کھانے کی بجائے بس ان تینوں چیزوں کو برابر وزن لینا ہے. اگر ایک چٹانک 50 گرام لے لیں تو ان کو جسٹ آپ نے گھر میں جو مسالہ پیسنے والا گرینڈر ہے اس میں پیس لینا ہے علیحدہ علیحدہ، اور آخر میں ملا کے 3 گرام صبح و شام تازے پانی سے لینا ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، خالی پیٹ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا، یہ سمجھیں کہ آپ کے جگر معدے کے 50% امراض کا یہ ایک نسخے علاج. 3 چیزیں ریپیٹ کر دیں جلدی سے، ہلدی، ملٹھی اور سونف. تینوں چیزیں ہم وزن. اگر یہ گھر میں ہوں تو سمجھیں کہ کوئی اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اینٹی انفلامیشن، اینٹی وائرل میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. بیوٹیفل. یہ تو اللہ نے قدرتی چیزیں بنائی ہیں اور جو ہر بندے کی اپروچ میں اور بہت ایزی ہر جگہ سے مل جاتی ہیں. لے جی، یہ باقاعدہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہم علیحدہ سے کلپ بھی اپلوڈ کریں گے، اور بڑے لوگوں کا اس کا مرکبات بھی ہیں، اس میں مرکبات ملتے بھی ہیں. شربت دینار ہے، جگر کے لیے مفید ہے. معجون دبید الورد ہے، جگر کے لیے بہت مفید ہے. اس طرح کے یعنی مرکب چیزیں بھی، بنی بنائی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، مختلف کمپنیز بناتی ہیں، کمپنیز بناتی ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یوزفل ہو سکے. اور اسی وقت میں ایک چیز میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا، آج کی کتاب کے حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جسمانی اور روحانی امراض کا نبوی طریقہ علاج. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم علاج کروائیں. ویسے تو دنیا میں کئی طریقہ علاج موجود ہیں، مگر کئی روحانی بیماریوں کا علاج جدید سائنس میں نہیں ہے، بلکہ وہ ان بیماریوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اور جسمانی بیماریوں کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی طریقہ علاج زیادہ قابل اعتماد اور پر اثر نہیں ہے.
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد کی ایک جلد میں طب نبوی پر بڑی تفصیل سے تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ دارالسلام نے اپنے ذوق کے مطابق تحقیق اور تزئین میں اسے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ادویات اور مفردات کی تصاویر اور عام فہم اسلوب بیان اسے منفرد بنا دیتا ہے، اور دارالسلام کے تمام شو رومز اور darussalam.pk پر یہ آن لائن بھی دستیاب ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جسمانی اور روحانی امراض کا نبوی طریقہ علاج اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب بھی ہماری مسلم لائبریری میں ہونی چاہیے۔ اور ایک دفعہ پھر میں تھینک یو کروں گا حکیم صاحب، آپ تشریف لائے، ماہر طب ہمارے ساتھ موجود رہے۔ تھوڑے وقت میں ہم نے زیادہ جاننے کی کوشش کی۔ حکیم نصر اللہ گوندل صاحب معروف ماہر طب ہمارے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر رانا جواد اصغر، گلوبل ہیلتھ اسٹریٹجسٹ اور امپلیمنٹر ایجنٹ، پروفیسر یونیورسٹی آف نبراسکا، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کنکلوڈ کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ اگر ہم جدید سائنس کے مطابق علاج کی بات کریں ہیپاٹائٹس یا جگر کی بیماریوں کے حوالے سے، یا ہم ماہر طب کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں جو یونانی طب کے حوالے سے، جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، دونوں میں ایک چیز ہمارے ذہن میں اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ احتیاط سب سے پہلے لازم ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنی خوراک کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، اپنے لائف سٹائل کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ ہمیں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہو جائیں تو ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔